مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ ظفر اقبال کی یہ غزل فیڈرل بورڈ کے 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ ظفر اقبال اوکاڑا میں پیدا ہوئے۔ ظفر اقبال کی شاعری کا سفر نصف صدی سے زیادہ ہے۔ ابتدا میں وہ غزل کی روایات کے کبھی قریب اور کبھی دور ہوئے، آخر کار غزل کی روایات کے سحر سے آزاد ہو گئے، لیکن اس سفر میں انہیں کڑے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اردو ادب کا عام قاری اور تخلیق نگار اردو غزل کی روایات کا ایسا اسیر ہے کہ وہ اس طلسمی فضا سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ گزشتہ صدیوں میں حالی اور انشا نے غزل کی روایات کو توڑنے کی کوشش ضرور کی، لیکن ان کی کوششوں کی بنا پر غزل میں تو کیا تبدیلی آتی۔ اردو غزل میں حالی اور انشا اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ ظفر اقبال کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی صدیوں پرانی روایتی فضا اور غزل کی موروثی جمالیات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے انہیں بجا طور پر 20ویں صدی کا ادبی مرتد اور روایتی غزل کی غلامی سے آزاد ہونے والا پہلا شاعر کہا ہے۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام میں تمجید، تقویم، تشکیل، تجاوز، توارد، تساہل، آب رواں، گل آفتاب اور اب تک شامل ہیں۔ اب تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر: مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ شراکت یعنی حصہ داری، شریک ہونا، رشتہ، ناتا، تعلق۔ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اگر تم سے محبت نہیں کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی تمہارے قریب نہیں رہا اور نہ ہمارے خواب مشترک ہیں۔ ظفر اقبال جدید غزل کے منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل کے پرانے روایتی انداز سے انحراف کیا اور جدت طرازی سے کام لیا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبت نہ کرنے کی توجیہ بیان کرتا ہے۔ شاعر محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ اے محبوب، ہم کبھی مل کے بیٹھے نہیں اور ملاقات نہیں کی، ہمارے خواب بھی مشترک نہیں ہیں، تو پھر اس رشتے کو کیا نام دیں؟ یہ محبت نہیں ہے۔ قریب رہنے سے ایک دوسرے سے واقفیت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے خیالات اور رجحانات کے متعلق آگاہی ہوتی ہے، جو محبت کا باعث بنتا ہے۔ محبت قربت کا تقاضا کرتی ہے، قربت سے محبت زندہ و جوان رہتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دو افراد کے خواب اور خیالات اور خواہشات مشترک ہوں تو وہ بھی محبت کے تعلق کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ ذہنوں کی یکسانیت دلوں کی قربت کا باعث بنتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے اور محبت کا تعلق پروان چڑھنے کا باعث بنتی ہیں۔ محبت کی روایتی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ چاہنے والے کبھی مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور خوشی و مسرت پاتے ہیں، ان میں ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ اگر کبھی دوری یا جدائی درپیش ہو اور ملاقات کی ظاہری صورت ممکن نہ رہے تو خوابوں میں ملاقات کا ذریعہ تلاش کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، روایتی عاشقوں کی طرح ہم کبھی مل کر بیٹھے، نہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہمارے خواب و خیال بھی مشترک نہیں ہیں، ہمارے درمیان محبت کا رشتہ پھر کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بقول شاعر: نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے اے محبوب، اگرچہ ہم نے کبھی ملاقات نہیں کی، نہ آپس میں مل کر بیٹھے اور نہ کبھی ملنے کی فرمائش کی، لیکن میں نے اپنے خوابوں اور خیالوں میں تمہارے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرے مصرعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے محبوب سے شکوہ کیا ہے یا کسی اور نے اعتراض کیا ہے کہ تمہیں محبوب سے محبت نہیں ہے، کیونکہ روایتی عاشقوں کی طرح نہ تم نے کبھی ملاقات کی اور نہ کچھ بات کی۔ جس کے جواب میں شاعر کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ محبت میں روز ملاقاتیں اور باتیں ہوں تو ہی محبت کی توثیق ہوگی۔
بسا اوقات جس سے روز ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے اس کے ساتھ دل کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ نظروں سے دور ہوتے ہوئے بھی دل کے قریب ہوتے ہیں اور خوابوں و خیالوں میں وہی چھائے رہتے ہیں۔ محبوب سے میری محبت بھی ایسی ہی ہے، اگرچہ ہم نے کبھی مل بیٹھ کر بات چیت نہیں کی، کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن خوابوں اور خیالوں میں محبوب کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا۔ انسان عموماً جس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے وہی اس کے خواب میں آتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے خیالوں میں ہمہ وقت محبوب ہی بسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا، وہی میرے خوابوں میں ہوتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ بقول احمد فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ دوسرا شعر، یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی۔ دشت صحرا یا بیابان، خاک اڑانا آوارہ پھرنا، وحشت خوف گھبراہٹ دیوانگی یا جنون۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم محبت میں بھی شریف آدمیوں کی طرح شہر میں پھرتے رہے، دیوانوں کی طرح جنون کے عالم میں صحراؤں میں جا کر خاک نہیں اڑائی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اسی شہر میں اپنے گلی محلوں میں شریف آدمیوں کی طرح رہتا ہوں، روایتی عاشقوں کی طرح دیوانگی اور جنون کے عالم میں کبھی گریبان چاک کیا، نہ کبھی وحشت میں جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھینی۔ نہ میں نے اپنی محبت کا چرچا کیا، میں نے اپنی محبت کو اپنے دل و دماغ تک محدود رکھا، کیونکہ میرے نزدیک اس کا چرچا کرنا آداب محبت کے خلاف ہے۔ بقول علامہ اقبال، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ عموماً روایتی عاشقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب سے محبت کا برملا اظہار کرتے ہیں، محبوب کی طلب میں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ جب ان کے خواہشات پوری نہیں ہوتی اور عشق ان کے ذہن و دل پر چھا جاتا ہے تو ان کی بے قراری اور بے تابی بڑھ کر وحشت و جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وحشت وسعت کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے عاشق کا شہروں اور بستیوں میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں کا رخ کرتے ہیں، جنون میں اپنا گریبان چاک کرتے ہیں، محبوب کا نام لے لے کر اسے پکارتے ہیں اور آہ و فریاد سے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ بقول شاعر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس شعر میں شاعر اس روایتی انداز سے انحراف کرتے ہوئے حق گوئی سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عشق تو کیا، لیکن میرا عشق شریفانہ تھا، روایتی عاشقوں جیسا نہیں تھا۔ نہ میں نے گریبان چاک کیا، نہ شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر دشت و بیابان کا رخ کیا۔ میں اسی شہر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ عشق و محبت میں بے قراری اور بے تابی اپنی جگہ، لیکن میں نے کبھی وحشت و جنون کا اظہار نہیں کیا۔ میری حالت روایتی عاشقوں اور دیوانوں جیسی نہیں ہے۔ بقول احمد فراز، چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز، دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شریف آدمیوں کی طرح یہیں شہر میں پھرتا ہوں اور آرام و سکون سے زندگی بسر کرتا ہوں۔ میں نے محبت نہیں کی، محبت کرنے والے عاشقوں کی طرح دیوانگی اور جنون سے میرا برا حال نہیں ہوا۔ میں نے صحراؤں کی خاک چھانی، نہ وحشت کا اظہار کیا، گویا میں نے محبت ہی نہیں کی۔ تیسرا شعر، خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ خاص یعنی اہم، غیر معمولی، رعایت یعنی مہربانی، عنایت، لحاظ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ کوئی خاص نہیں تھا اور ہم نے بھی تمہارا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ غزل کے روایتی انداز میں عموماً محبوب کو ظالم اور بے پرواہ ظاہر کیا جاتا ہے،
جو عاشق سے ہمیشہ بے رخی سے پیش آتا ہے اس کے طرح طرح کے امتحان لیتا ہے، جبکہ عاشق محبوب کی خاطر ہزاروں قربانیاں دیتا ہے تاکہ اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ بنا سکے۔ اس کی بے رخی پر تڑپ جاتا ہے، اس کی ایک نظر کرم اور عنایت کے لیے ہمیشہ عاجزی اور منت سماجت کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن محبوب کا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بقول مومن خان مومن، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اور بقول میر تقی میر، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اس روایتی انداز سے انحراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب، تمہارا رویہ بھی ہمارے ساتھ کوئی خاص نہیں تھا، اس لیے ہم نے بھی کوئی رعایت نہیں کی، تمہارا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تم ہمارے ساتھ بے رخی اور سرد مہری سے پیش آئے تو ہم نے بھی منت سماجت کرنے کے بجائے بے رخی اور سرد مہری کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ تمہاری بے رخی کا جواب بے رخی سے ہی دیا۔ روایتی عاشقوں کی طرح ہم نے عاجزی اور منتیں نہیں کی۔ بقول داغ دہلوی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ اور بقول غالب، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبکسر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ الغرض میرے ساتھ تمہارا سلوک عام لوگوں کی طرح تھا، تم نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ ہمیشہ نظر انداز کیا۔ تمہاری بے رخی اور بے نیازی دیکھ کر ہم نے بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا اور نہ تم پر کوئی مہربانی کی، ہم نے بھی تمہاری طرف توجہ دینا چھوڑ دی۔ بقول وزیر علی صبا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ چوتھا شعر، پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے، ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی۔ ارادہ نیت، خواہش، عزم، مرضی، اور ہمت جرت، حوصلہ، طاقت۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کئی بار چاہا کہ تمہاری بھی مرضی پوچھیں لیکن پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس شعر میں شاعر اپنی کم ہمتی اور کم حوصلگی بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے کئی بار چاہا کہ محبوب سے اس کی مرضی پوچھ لیں کہ وہ بھی ہم سے محبت پر آمادہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کھل کر اظہار کیا، نہ محبوب نے اپنے رویے اور اشارے کنایے سے کوئی ایسا پیغام دیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے۔ ایک انجانے خوف اور حجاب کی وجہ سے محبوب سے کبھی اس کے دل کی بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ تو ہم نے اظہار کیا اور نہ محبوب سے اس کا ارادہ ہی پوچھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بقول برق، رہی دل کی دل میں زباں تک نہ پہنچی، محبت کی دنیا بیاں تک نہ پہنچی۔ اور بقول احمد فراز، اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا، ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی۔ محبوب سے اس کی مرضی اور ارادہ نہ پوچھنے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات کوئی بات انسان کے اپنے نقطہ نظر سے بہت اہم ہوتی ہے لیکن اسے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں مخاطب اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے یا اس کی بات کا برا مان لے اور ناراض ہو جائے۔ چنانچہ شاعر کو یہی خدشہ لاحق تھا کہ کہیں محبوب اس کی بات کا برا نہ مان لے اور ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی تو وہ محبت کی خوش فہمی میں مبتلا ہے، لیکن محبوب نے اگر انکار کر دیا اور برا مان لیا تو یک طرفہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ بقول سرمد صہبائی، میں آج بھی نہ تم سے کوئی بات کر سکا، لفظوں کے پتھروں میں تمنا دبی رہی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاعر کو محبوب کی گفتگو اور قربت کی لذت کی وجہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ محبوب کا حسن و جمال اور رعنائی دیکھ کر اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ وہ خاموش بت بنا محبوب کو دیکھتا رہتا ہے
اور اس کی گفتگو سنتا رہتا ہے، اپنی سوچی ہوئی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ بقول فراق گورکھپوری، تم مخاطب بھی ہو اور قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ تیسری وجہ محبوب کا رعب اور وقار ہو سکتا ہے۔ محبوب جب سامنے آتا ہے تو اس کے رعب اور وقار کی وجہ سے شاعر کو اس کے سامنے کچھ بولنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور محبوب کے جانے کے بعد وہ کافی افسوس ملتا ہے کہ آج بھی وہ اس سے کوئی بات نہ کر سکا۔ بقول شاعر، وہ سامنے جب آ جاتے ہیں یکلخت یہ کیا ہو جاتا ہے، میں دل سے جدا ہو جاتا ہوں، دل مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ الغرض، شاعر کہتا ہے کہ کئی بار میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں محبت کا اظہار کروں اور محبوب سے بھی اس کا ارادہ پوچھ لوں کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے یا نہیں۔ شاعر کو اپنے دل کی کیفیت تو معلوم ہے، لیکن اسے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کبھی محبوب کے دل کی بات نہ جان سکا۔ بقول ناصر کاظمی، کچھ نہ کہا اور کچھ نہ سنا، دل میں رہ گئی دل کی بات۔ یہاں تک 4 اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ بقیہ اشعار کی تشریح اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو میں کی جائے گی۔